الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا محترم سامعین و سامعات اور میرے چھوٹی بڑے پیارے بہنوں، میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کی ماتحت کو شائع کرنا چاہتی ہوں وہ ہے حقوق الوالدین۔ کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد دنیا کی وہ کون سی ہستی ہے جس کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہے؟ جی ہاں، وہ ہمارے والدین ہیں جن کے ہمارے اوپر اس قدر کا احسانات ہے کہ ہم کبھی بھی ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو، ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو، ان کے لیے شفقت و رحمت کے بازو پھیلا دو اور یہ دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب، جیسے ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا تو بھی ان پر رحم فرما۔ اسلامی بہنوں، والدین کا مقام و مرتبہ ہمارے شریعت اسلامیہ میں بہت زبردست بتلایا گیا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کی ناراضگی کو اللہ کی ناراضگی قرار دیا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون؟ آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ جب اس نے پوچھا کہ پھر کون تو آپ نے فرمایا تمہارے والد۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ اسلامی بہنوں، ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر بدعا کی جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے۔ ان تمام احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا، ان کے اطاعت و فرما برداری کرنا، ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کے ساتھ گفتگو کرنا، خاص طور سے جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کی اور زیادہ خدمت کرنا ایک مسلمان اولاد کی ذمہ داری ہے اور یہ سارے اعمال انشاءاللہ انسان کو جنت کا مستحق بنائیں گے، مگر یاد رہے کہ اگر والدین کو ایسا حکم دے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہو تو اس وقت ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یعنی والدین اگر تمہیں شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے تو ان کے اطاعت مت کرو، البتہ ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک برقرار رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت و اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔